السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تغافل ٹھیک ہے رنجش بجا لیکن جناب من، دل اتنا نہ دکھائیں کہ خدا تک بات جا پہنچے۔ ایک فورم پہ ایک کوشچن ریز ہوا کہ مرد اور عورت، خاوند میاں بیوی کا جو آپس کا تعلق ہے، اس میں وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو بات کو علیحدگی تک لے جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک ماہر نفسیات نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا کہ دونوں اینڈ پہ پسند اور ناپسند کو معتبر جاننا، یعنی پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ کو اتھارٹیٹیو سمجھنا۔ ایک یہ سمجھے کہ میری پسند کے اوپر فیصلے ہوں، دوسرا ہے کہ میری پسند ناپسند کے مطابق جو ہے وہ چلے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور بات پھر علیحدگی تک چلی جاتی ہے جب یہ مسلسل ہونے لگتا ہے۔ اچھا، ایک اور ماہر نفسیات نے یہ جواب دیا کہ دوسرے کو تبدیل کرنے کی خلش اور اس کی جو روش ہے وہ اس بات کو یعنی علیحدگی تک لے جاتی ہے۔ ایک بندہ خود کہہ کہ میں نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا اور دوسرے کو میں نے تبدیل کرنا ہے، چاہے یہ سوچ خاوند رکھے چاہے یہ بیوی رکھے، دونوں طرف سے تباہی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور ماہر نفسیات نے اس کا جواب دیا کہ کسی ایک کے سسرالیوں کا، یعنی دونوں پارٹنر ہیں، خاوند کے سسرال والے یا بیوی کے سسرال والے، دونوں کے سسرالیوں کا ڈکٹیٹر مزاج ہونا، یہ بھی ایک فیکٹر ہے دونوں کی جدائی کے لیے۔ یعنی اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کی ہتک کرتے ہیں، بات توجہ سے نہ سننا، جاہے مزاج اگریسو ہونا اور جسمانی تشدد کرنا، ایک دوسرے کو اگنور کرنا اور ایسے ایک دوسرے سے لا تعلق ہو جانا جیسے کبھی ایک دوسرے کا تعلق رہا ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں تباہی کی طرف لے جاتی ہیں تعلقات کو، میاں بیوی کے آپس کے رشتے کو۔ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، قرآن پاک میں آیا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ تعلق شیطان کو سخت ناپسند ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہ جوڑ رہے اور ان دونوں کی آپس میں پیار محبت رہے۔ وہ ہمیشہ اس ٹو میں رہتا ہے، اس کوشش میں رہتا ہے کہ میاں بیوی کا آپس کا تعلق جو ہے وہ خراب کرے۔ میاں بیوی ایک جگہ رہ رہے ہیں، کہ گھر میں رہ رہے ہیں، مزاج مختلف ہوتا ہے، کلیش ہو جاتا ہے بعض دفعہ کئی باتوں پہ، تو اس میں یہ ہے کہ اس کو عنوان نہ بنایا جائے اور اس کی بیس پہ جو ہے فتح شکست اور ون یا ڈیفیٹ والا معاملہ نہ بنایا جائے، بلکہ فتح یا شکست والی بات کو تو اس تعلق کی ڈکشنری سے نکال دینا چاہیے۔ کمپرومائز سے گھر چلتے ہیں اور شیطان کی چاہت ہوتی ہے کہ کوئی نتیجہ نکالیں بیچ میں سے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ یہ گھر بسائیں، کسی طرح کمپرومائز کریں، تو ہمیں اللہ کی چاہت کو پورا کرتے ہوئے کمپرومائز کرنا ہے اور شیطان کی چاہت کو پورا کرتے ہوئے کوئی نتیجہ نہیں نکالنا بیچ میں سے اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانا۔ یہ تو اس تعلق میں بالکل ہی غلط بات ہے۔ جب آپس میں ساتھ رہنا ہے ساری زندگی تو انا کی دیوار جو ہے اس کو کیا اونچا کرنا، اس کو تو ڈھا دینا چاہیے۔ اور غصہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، زیادہ دیر تک جو چلتی ہے وہ انا کی پلیدگی چلتی ہے اور دل میں رنجشیں پھر وہ ایسی طویل ہو جاتی ہیں کہ آخر میں جو ہے وہ تعلقات ٹوٹنے پہ، رشتے ٹوٹنے پہ جا کے منتج ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے مرد کو گھر کا نگہبان بنایا ہے، قرآن پاک میں آیا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ پاک نے مرد کو نگہبان بنایا ہے، سپروائزر بنایا ہے۔ اب عورت جو ہے وہ اسے چاہیے کہ مرد کی اس حیثیت کو اور اس فطری قانون کو قبول کرے کہ مرد کو اللہ نے اس کے اوپر نگہبان بنایا ہے، تو اس کی نگہبانی کو جو ہے وہ قبول کرے، اس کے اوپر نگہبان نہ بنے۔ بگاڑ تب ہوتا ہے جب اس فطری قانون کے خلاف عورت جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور چاہتی ہے کہ میں اپنے شوہر پہ حکمرانی کروں، میں اپنے شوہر کی سپروائزر بن جاؤں۔ ایسا تو نہیں ہوتا، اس سے پھر بگاڑ ہوتا ہے۔ اچھا، اگر آپس میں کلیش ہو بھی جائے تو انسان کو چاہیے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے جلد از جلد کوشش کرے، باہر چلا جائے۔ تھوڑی دیر کا غصہ ہوتا ہے، اس کو جب واپس آئے گا تو ہاں، اس میں یہ ہے کہ مرد کوشش کر کے میں منا لوں، عورت بھی کوشش کرے، لیکن زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ سمجھدار انسان کے اوپر ہوتی ہے۔ جب دو انسانوں میں آپس میں کلیش ہوتا ہے تو سمجھدار انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے ٹیکل کرے صورتحال کو۔ تو مرد زیادہ سمجھدار ہے، اسے چاہیے کہ عورت کو منا لے، اور بڑا ہی کم ہمت اور بزدل اور نااہل ہے وہ مرد جو اس انتظار میں رہے کہ عورت مجھے منائے گی۔ کچھ نہیں ہوتا، یہ تعلق ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، ہمارے تمام جذبوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اچھا، عورت کی ایک فطرت ہے، قدسیہ بانو صاحبہ نے ایک جگہ لکھا کہ عورت کو ایسے مرد کی، ایسے میچور مرد کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے جو اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرے، بچوں والی جو بچگانہ حرکات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز کرے اور ان کو معاف کرے، اور سب سے بڑی بات کہ اسے منانے کا فن آتا ہو۔ ایک اور ماہر نفسیات نے ایک جگہ لکھا تھا کہ
وہ عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی اگر اس کا شوہر دن میں کم از کم 3 سے 5 دفعہ اس کے ساتھ پیار محبت کا برتاؤ کرے، اس کی تعریف کرے. چھوٹی چھوٹی باتیں جو عام طور پہ کنسیڈر نہیں کی جاتی لیکن وہ بڑے معنی رکھتی ہیں. آج آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا، آج آپ نے کپڑے ماشاءاللہ بہت اچھے استری کیے ہیں، آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، اور آج آپ نے بچوں کی ماشاءاللہ جیسی آپ پرورش کر رہی ہیں، جیسے آپ ان کو بچوں کو جو ہے وہ دیکھ بھال کرتی ہیں، مجھ سے تو یہ نہ ہو سکتا. تو یہ چھوٹی چھوٹی تعریف کی باتیں ایسی ہیں کہ عورت کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے. اور ایک اور بات کہ مرد کے جو حقوق ہیں اللہ نے عورت کے فرائض بنا دیے، عورت کے جو حقوق ہیں اللہ نے وہ مرد کے فرائض بنا دیے. دونوں اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی کریں گے تو ایک دوسرے کے قریب ہوتے جائیں گے، جڑتے چلے جائیں گے. یہی دین ہے، یہی اسلام ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں. اگر ہم اپنے حقوق کی پرواہ کریں گے لیکن اپنے فرائض کو ادا نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی. اور اس سے اللہ کی فرما برداری بھی ہوتی ہے اور میاں بیوی آپس میں جڑتے چلے جاتے ہیں. اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے حقوق و فرائض جو ہیں ان کا مطالعہ ضرور کریں اور یہ دیکھیں کہ مجھے ڈیل کس طرح کرنا ہے. اب 2 چھوٹی سی باتیں بتا دوں کہ خامد جو ہے اس کے لیے حدیث شریف میں ایک چیز آئی ہے کہ اگر خامد، ایک عورت نے پوچھا کہ میرے خامد کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، میں اس کے حقوق کس طرح ادا کر سکتی ہوں، مفہوم ہے حدیث شریف کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے شوہر کے جسم پہ زخم بن جائے اور اس میں سے پیپ بہنے لگے اور تم وہ پیپ چاٹ لو تب بھی تم اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتے. اور عورت کے لیے کیا ہے کہ ایک دفعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سوئی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جوتا بھی نہیں پہنا، ایسے باہر چلے گئے کہ کہیں اس کی نیند میں خلل نہ آئے. تو شریعت میں یہ ہے کہ عورت اگر بیوی سوئی ہوئی ہے تو بلا وجہ اس کو اٹھانا بھی نہیں ہے تاکہ اس کے آرام میں خلل نہ پڑے. تو کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں. ان چیزوں کی ہم پرواہ کریں گے، ان کا مطالعہ کریں گے، ان کو عمل میں لائیں گے تو میاں بیوی کا آپس کا رشتہ جو ہے یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا. اللہ پاک ہمیں ان سب باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.